بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا زَمِنَ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ صَحَّ زَمَانُهُ لِأَنَّهُ أَهْلُ الْإِلْزَامِ وَقَدْ أَضَافَهُ إِلَى مَا يَقْبَلُهُ فَيَصِحُّ۔ ولی ضامن ہو جائے مہر کا، صح زمان ہو تو اس کا یہ زمان لینا یعنی اس کا ذمہ دار بن جانا یہ درست صحیح ہے، لِأَنَّهُ أَهْلُ الْإِلْتِزَامِ، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی چیز اپنے اوپر لازم کرنے کی صلاحیت اور اہلیت موجود ہے۔ جب وہ آپ نے آپ کو ضامن بنا دیتا ہے اور مہر کی ادائیگی کا التزام کرتا ہے، اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، وقد اضافہ الی ما یقبل، اور اس کی اضافت یعنی زمان کی اضافت بھی ایسی چیز کی طرف کی ہے، الی ما یقبل، جو اس زمان کو قبول بھی کر لیتا ہے یعنی مہر، فیصح، لہذا جب اہلیت بھی موجود ہے اور محلیت بھی موجود ہے تو یہ التزام کرنا درست اور صحیح ہوگا، زمان لینا درست اور صحیح ہوگا۔ ثم المرأة بالخيار في مطالبتها زوجها او ولیها، اب چونکہ عورت کے لیے مہر کی ذمہ داری ولی نے لی ہے تو گویا کہ ولی کفیل ہے، اور کفالت کے اصولوں میں سے یہ بات ہے کہ پھر مقفول لہو جو ہوتا ہے وہ کفیل سے بھی مطالبہ کر سکتا ہوتا ہے اور وہ اصل سے بھی مطالبہ کر سکتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں عورت بھی شوہر سے بھی اپنے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے کیونکہ وہ ہی اصیل ہے، اور ولی سے بھی مطالبہ کر سکتی ہے اس لیے کہ وہ کفیل ہے۔ اعتبارا بسائر الکفارات، تمام کفارات کے اوپر قیاس کرتے ہوئے، جس طرح تمام کفالات کا یہی حکم ہے تو یہاں پر بھی یہی حکم ہوگا۔ البتہ یہ بات ہے کہ کفالی کے اندر اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کا کفیل بنتا ہے اس کے حکم سے، اس کے کہنے پر، تو پھر اس صورت میں کفیل جو کچھ ادا کرتا ہے وہ اصیل سے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھائی آپ کی جگہ پر میں نے تمہارا قرض ادا کیا ہے، تمہاری اوپر جو ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے، لہذا اب کیا کرے، آپ اس کا معاوضہ مجھے دیں یا آپ مجھے وہ چیز واپس کر دیں جو آپ کی طرف سے میں نے ادا کر دی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی طرف سے دوسرے کی کوئی چیز ادا کر دیتا ہے اس کے حکم کے بغیر، اس کے کہنے کے بغیر، تو اب اس صورت میں یہ متبرع ہوتا ہے، مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر بھی یہی اصول ہے کہ اگر شوہر نے اس ولی سے یہ کہا تھا کہ آپ میری طرف سے ذمہ دار بن جائے، میری طرف سے ادائیگی کر دیں، اور ولی نے ادائیگی کر دی تو یہ ولی شوہر سے پھر مطالبہ کر سکے گا۔ لیکن اگر شوہر نے اس کو ذمہ دار نہیں بنایا تھا، اس کو کہا نہیں تھا، یہ خود اپنی طرف سے ضامن بن گیا تو پھر یہ متبرع ہے، یہ شوہر سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ وَيَرْجِعُ الْوَلِيُّ، ولی پھر رجوع کرے گا، اذا ادّى علی الزوج، جب وہ ادا کریں مہر کو، علی الزوج، شوہر کے اوپر رجوع کرے گا، ان کان بامرہ، اگر وہ کفیل بن گیا تھا، ذمہ دار بن گیا تھا شوہر کے کہنے اور اس کے حکم سے، کما هو الرسم فی الکفالہ، جیسے کہ کفالے کا یہی اصول ہے۔ وَكَذَلِكَ يَصِحُّ هَذَا الزَّمَانُ وَإِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً، اس طرح یہ زمان اپنے ذمہ لگا لینا، کفالت کرنا، وَإِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً، اگرچہ زوجہ صغیرہ ہو، چھوٹی ہو، تب بھی ولی اس کا ضامن بن سکتا ہے، تب بھی ولی مہر کا ضامن بن سکتا ہے۔ یہ بات یہاں پر اس لیے ذکر کر دی نا کہ بھائی جب بچی صغیرہ ہوگی تو اس کے تصرفات کون کرے گا؟ ولی کرے گا۔ تو ولی جب یہ کہتا ہے کہ میں ہی اس بچی کے مہر کا ضامن ہوں، تو مہر جو ادا ہوگا کس کو ادا کیا جائے گا؟ ولی کو ادا کیا جائے گا نا۔ کس کو ادا کیا جائے گا؟ گویا کہ ولی خود اپنی ذات کے لیے ضامن بن گیا، ٹھیک ہے، اور اپنے ذات کے لیے ضامن بننا درست نہیں، لیکن یہاں درست ہے، کیوں درست ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے
کہ نکاح کے اندر جو وکیل ہوتا ہے یا جو ذمہ دار ہوتا ہے یا جو ولی ہوتا ہے وہ نکاح کرا رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ صرف سفیر اور معبر ہوتا ہے. اصل حقوق جو ہے وہ موکل کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَتِ الزَّوْجُ صَغِيرَةً بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الْأَبُ مَالَ الصَّغِيرِ وَضَمِنَ الثَّمَنَ، بخلاف اس صورت کے کہ باپ اپنے بیٹے کی کوئی چیز بیچے یا اپنی بیٹی کی کوئی چیز بیچے، وَضَمِنَ الثَّمَنَ، اور ثمن کا ضامن بن جائے. نابالغ بچہ ہے، باپ نے اس کی کوئی چیز بیچ دی. نابالغ بچی ہے، باپ نے اس کی کوئی چیز بیچ دی اور بچی کے لیے یا بچے کے لیے خود پیسوں کا ضامن بن گیا، خود پیسوں کا ضامن بن گیا، تو یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں اس صورت میں ضمان لنفسہ ہی لازم آتا ہے اور ضمان لنفسہ ہی جائز نہیں ہوتا. یعنی کوئی شخص خود اپنی ذمہ داری آپ لیتا ہے، یہ جائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لأن الولی سفیر ومعبر فی النکاح، نکاح کی صورت میں تو صحیح ہے، مہر میں ولی کا ضامن بننا تو صحیح ہے، لیکن بیع میں اپنے چھوٹے بچے نابالغ بچے کی طرف سے ضامن بننا درست نہیں ہے. وجہ لأن الولی سفیر ومعبر فی النکاح، اس لیے کہ ولی سفیر اور معبر ہوتا ہے نکاح کے اندر. وفی البیع عاقد ومباشر، جبکہ بیع کے اندر وہ باقاعدہ عاقد ہوتا ہے، مباشر ہوتا ہے. یہاں تک کہ حتی ترجع العودۃ علیہ، یہاں تک کہ ساری ذمہ داریاں اس ولی کے اوپر لوٹ کر آتی ہے بیع کی صورت میں. کس کی صورت میں؟ بیع کی صورت میں. والحقوق علیہ، اس طرح عقد کے تمام حقوق جو ہے وہ اسی ولی کی طرف لوٹتے ہیں جس نے عقد کیا ہے. وَيَصِحُ إِبْرَاؤُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدَ وَيَمْلِكُ قَبْضَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ، یہاں تک کہ یہ ولی اگر مد مقابل دوسرے شخص کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو بری کر دیتا ہے تو بری بھی کر سکتا ہے امام ابو حنیفہ امام محمد کے نزدیک. وَيَمْلِكُ قَبْضَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ، بچے کے بالغ ہو جانے کے بعد وہ اس چیز کے رقم اور ثمن کے اوپر قبضہ کر سکتا ہوتا ہے. فَلَوْ صَحَّ زَمَانُ يَصِيرُ ضَامِنًا لِنَفْسِهِ، اب اگر بیع کی صورت میں اس ولی کو ضامن قرار دے دے اور اس کے زمان کو صحیح قرار دے دے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یصح ضامنا لنفسه، یہ اپنی ذات کا ضامن بنے گا، یہ اپنی ذات کا ضامن بنے گا. بھائی عقد کی صورت میں، بیع کی صورت میں عقد کے تمام حقوق کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ ولی کی طرف لوٹتے ہیں. اور بیع بھی کس نے کی ہے؟ ولی نے کی ہے. سمجھ گئے؟ گویا کہ ولی اپنے عمل کا یا اپنے ذات کے لیے خود ضامن بن رہا ہے. تو کوئی شخص اپنے ذات کے لیے خود ضامن نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. اس وجہ سے عقد کی صورت میں ضمان لینا درست نہیں ہے، لیکن نکاح کی صورت میں مہر کا ضامن بننا درست ہے. وولایت قبض المہر للاب بحکم الابوۃ، یہ ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں باپ جو ہے مہر پر پھر بھی قبضہ کرتا ہے. باپ کیا کرتا ہے؟ مہر پر قبضہ کون کرتا ہے؟ باپ کرتا ہے نا. تو گویا کہ جب باپ قبضہ کرتا ہے اور باپ ہی ضامن ہے، باپ ضامن بھی ہے اور باپ مہر پر قبضہ کرنے والا بھی ہے، تو یہ بھی تو ایسا ہو گیا جیسے کہ بیع کے اندر یہ باپ بائع ہو اور پھر ثمن کے اوپر قبضہ کرتا ہو. تو ثمن کا جب خود ضامن بنے گا تو گویا کہ اپنے آپ کے لیے ضامن بنے گا، اپنے آپ کے لیے ضامن بنے گا. تو جس طرح بیع میں وہ اپنے آپ کے لیے ضامن بنتا ہے اور درست نہیں ہے، تو یہاں پر بھی تو مہر پر یہی قبضہ کرتا ہے. گویا کہ یہاں پر بھی اپنے آپ کے لیے ضامن بن گیا ہے، اپنے آپ کے لیے ضامن بن گیا ہے. تو وہاں پر بھی درست نہیں، یہاں پر بھی درست نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں وولایت قبض المہر للاب، باپ جو مہر کے اوپر قبضہ کر رہا ہوتا ہے بحکم الابوۃ، باپ ہونے کے ناطے کر رہا ہے. لیکن عقد بیع کے اندر ثمن کے اوپر جو قبضہ کر رہا ہوتا ہے وہ باپ ہونے کے ناطے نہیں، عاقد ہونے کے ناطے، مباشر ہونے کے ناطے، بائع ہونے کے ناطے. سمجھ گئے؟
لا اعتبار انه عاقد، لا باعتبار انه عاقد، اس اعتبار سے نہیں کہ وہ عاقد ہے. الا ترى انه لا يملك القبض بعد بلوغها، یہی وجہ ہے کہ اگر یہ لڑکی بالغ ہو جائے تو پھر باپ اس کی طرف سے مہر پر قبضہ نہیں کر سکتا، خصوصاً اگر وہ منع کر دے تو پھر تو کر ہی نہیں سکتا. فلا يصير ضامنا لنفسه، لہذا مہر کی صورت میں وہ اپنے ذات کے لیے ضامن نہیں بنتا، مہر کی صورت میں وہ اپنے ذات کے لیے ضامن نہیں بنتا. تو مہر میں ضامن بننا تو درست ہے، لیکن بیع میں ثمن کا ضامن بننا درست نہیں ہے. وجہ بتلا دی گئی. ٹھیک ہے. قال وللمرأة ان تمنع نفسها حتى تأخذ المهر وتمنعه ان يخرجها ان يسافر بها ليتعين حقها في البدل كما تعين حق الزوج في المبدل وصار كالبيع. عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو شوہر سے روکے رکھے حتی تاخذ المہر، یہاں تک کہ مہر کے اوپر قبضہ کر لے. جب تک شوہر بیوی کا مہر ادا نہیں کرتا. لیکن ایک بات یاد رکھے، مہر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مہر معجل اور ایک مہر مؤجل. یعنی معجل کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی نیٹن نہیں ہے، عند العقد اس کی ادائیگی ہوتی ہے. اور مؤجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر نیٹا ہوتا ہے، عند العقد اس کی ادائیگی لازمہ نہیں ہوتی. سمجھ گئے؟ اور یہ جو پیٹیوال لیتے ہیں ورور کی صورت میں، وہ تو عقد سے بہت پہلے لیتے ہیں، عقد سے پہلے لیتے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم لڑکی ہی کو دیتے ہیں اور لڑکی ہی پر خرچ کرتے ہیں. تو بھائی لڑکی کے لیے کس زمن میں لیتے ہیں؟ اگر مہر کے زمن میں لیتے ہیں. کس کے زمن میں لیتے ہیں؟ تو مہر تو تب لازم ہوگا کہ جب یہ لڑکی شوہر کے بیڈ پر چلی جائے، شبی زفاف ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پھر مہر لازم ہوگا. لیکن ابھی تک اسے کمری میں نہیں گئی، اس کے بیڈ پر گئی نہیں ہے، اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کیا نہیں ہے، تو پھر کس طرح اس کا جو ہے مہر شوہر کے اوپر لازم ہو. سمجھ گئے؟ وَلِلْمَرْأَةِ أَن تَمْنَعَ نَفْسَهَا، عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھے حتی تاخذ المہر، یہاں تک کہ مہر کے اوپر قبضہ کر لے. پہلا مہر دے اور پھر جو ہے نا شوہر سے کہے کہ جو چاہے کرو. وَتَمْنَعُهُ أَن يُخْرِجَهَا، اور اس طرح عورت شوہر کو روک سکتی ہے ان یخرجها، اس کو کہیں لے جانے سے، ان یسافر بها، کہ اس کے ساتھ سفر پر چلا جائے. اس سے انکار کر سکتی ہے، میں تمہارے ساتھ سفر پر نہیں جاؤں گی جب تک کہ مہر ادا نہیں کرو گے. کیوں؟ یتعین حقها فی البدل، تاکہ بدل کے اندر عورت کا حق متعین ہو جائے. کما تعین حق الزوج فی المبدل، جس طرح مبدل کے اندر شوہر کا حق متعین ہو چکا ہے، اسی طرح مہر ادا کر کے بدل کے اندر عورت کا حق بھی متعین ہو جانا چاہیے. وصار کالبیع، تو یہ بھی بیع کی طرح ہے. یعنی جس طرح جب تک مشتری ثمن ادا نہیں کرتا تب تک بائع مبیع کو اپنے پاس روک سکتا ہے. بھائی میرے اور آپ کے درمیان عقد ہو چکا ہے، جب آپ پیسے دیں گے تو مبیع آپ کے سپرد کر دی جائے گی، جب پیسے نہیں دیں گے تو مبیع نہیں دی جائے گی. اسی طرح عورت شوہر سے کہہ سکتی ہے کہ جب تک مہر ادا نہیں کرو گے تب تک جو ہے قریب بھی نہیں آئیں گے، اور تب تک جو ہے میں آپ کے ساتھ کسی بھی سفر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَن يَمْنَعَهَا مِنَ السَّفَرِ وَالْخُرُوجِ مِن مَنْزِلِهِ وَزِيَارَةِ أَهْلِهَا حَتَّى يُوَفِّيَهَا الْمَهْرَ كُلَّهُ. شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ عورت کو سفر پر جانے سے روکے یا گھر سے نکلنے سے روکے یا اپنے والدین وغیرہ کی زیارت کے لیے جانے سے روکے. حتی یوفیہ المہر کلہ، یہاں تک کہ اس کا پورا مہر ادا کرے. جب تک شوہر بیوی کا مہر ادا نہیں کرتا تب تک شوہر اپنی بیوی کو گھر سے باہر جانے سے روک بھی نہیں سکتا، سفر پر جانے سے روک نہیں سکتا، والدین کی زیارت اور ان کی دیدار کے لیے جانے سے روک نہیں سکتا. سمجھ گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ استحقاق رکھتا نہیں، استحقاق اس کو ہے نہیں. استحقاق تو تب ہوگا کہ جب مہر ادا کرے. لیکن معجل کی قید لگا کر یہ بتلا دیا کہ یہ بات جو چل رہی ہے مہر معجل کی چل رہی ہے. کس کی چل رہی ہے؟
اگر مہر معجل ہو اور شوہر اس کی ادائیگی نہیں کرتا تو اوپر جو احکام ذکر ہوئے وہی ہوں گے. مطلب عورت اپنے آپ کو شوہر سے روک بھی سکتی ہے, عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے, گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے. لأن حق الحبس لاستیفاء المستحق, اس لیے کہ روکنے کا حق جو ہے یہ مستحق کے استعفاء اور اس کی وصولی کے لیے ہے. ولیس له حق الاستعفاء قبل الایفاء, لیکن جب یہاں معاملہ یہ ہے کہ جب تک مہر کی ادائیگی نہیں کرتا تو شوہر بیوی سے استمتاع اور فائدہ لینے کا حق بھی نہیں رکھتا, اس لیے پھر اس کو گھر سے باہر جانے سے روک بھی نہیں سکتا. ولو کان المہر کلہ معجلا, اگر سارے کا سارا مہر معجل ہو, لیس لها ان تمنع نفسها, تو پھر اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو شوہر سے روکے. کیوں؟ لاسقاطها حقها بالتعجیل کما فی البیع, اس لیے کہ عورت نے شوہر کو مہلت دے کر خود اپنا حق ساقط کر دیا ہے. جب اپنا حق ساقط کر دیا ہے تو اب شوہر سے اپنے آپ کو روک نہیں سکے گی. کما فی البیع, جیسے بے کے اندر ہوتا ہے, یعنی اگر مشتری نے سامان لیتے وقت آپ سے کہا تھا کہ میرے پاس اب پیسے نہیں ہیں, یہ چیز مجھ پر بیچوں, میں 1 مہینے کے بعد آپ کو پیسے دے دوں گا. بائع نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں, تو اب بائع یا مبیع کو روک نہیں سکتا, اس لیے کہ اس کو اسی وقت پیسے لینے کا حق حاصل تھا, لیکن اس نے مشتری کو مہلت دے کر اپنے حق کو خود ساقط کر دیا. اپنے حق کو کیا کر دیا؟ خود ساقط کر دیا. اس طرح عورت کو شوہر سے مہر وصولی کا حق حاصل تھا عقد کے وقت, لیکن عورت نے خود اپنے حق کو ساقط کر کے شوہر کو مہلت دی, لہذا اب وہ اپنے آپ کو شوہر سے روک نہیں سکے گی. ٹھیک ہے, شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکے گی, سفر پر نہیں جا سکے گی. وفی خلاف ابی یوسف, اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اپنے آپ کو شوہر سے روک بھی سکتی ہے اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے. وجہ یہ ہے, وہ یہ بتلاتے ہیں کہ جب شوہر عورت سے مہر کی ادائیگی میں مہلت مانگتا ہے تو گویا کہ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جب تک میں مہر ادا نہیں کروں گا تب تک آپ سے کوئی نفع اور استمتاع بھی نہیں کروں گا, تب تک آپ سے کوئی استمتاع بھی نہیں کروں گا. اب عورت مہلت دینے پر راضی ہوتی ہے تو گویا کہ ضمناً یہ شخص بھی اس بات پر آمادگی کا اظہار کرتا ہے کہ تب تک میں تم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا. سمجھ گئے؟ وَإِن دَخَلَ بِهَا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ, اگر شوہر نے اس کے ساتھ دخول کر دیا تو پھر بھی یہی جواب ہے. کیا مطلب؟ شوہر نے مہر ادا نہیں کیا, لیکن مہر ادا نہ کرنے کے باوجود بھی شوہر نے اس کے ساتھ دخول کر دیا, مباشرت کر دی, تو آیا ایک بار مباشرت کر لینے کے بعد عورت کا حق کی امتناع جو ہے وہ باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ یعنی اس کے بعد یہ دوبارہ اپنے آپ کو شوہر سے روک سکتی ہے یا نہیں روک سکتی؟ تو کہتے ہیں فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ, جواب یہی ہے کہ یہ حضرات عند ابی حنیفہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کہ اپنے آپ کو اب بھی شوہر سے روک سکتی ہے, اپنے آپ کو کیا کر سکتی ہے؟ شوہر سے روک سکتی ہے. وقال ليس لها ان تمنع نفسها, صاحبین کہتے ہیں کہ اب جب ایک مرتبہ شوہر کو دخول کی اجازت دے دی, جسم دے دیا, تو اب دوبارہ خود کو شوہر سے منع نہیں کر سکتی. والخلاف فيما اذا كان الدخول برضاها, یہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب عورت کے ساتھ جو دخول ہوا, مباشرت ہوئی, یا عورت کی رضامندی سے ہوئی, حتی لو كانت مکرہتا او كانت صبیتا او مجنونتا لا يسقط حقها في الحبس بالاتفاق. ہاں, اگر شوہر نے مہر بھی ادا نہیں کیا اور عورت کے ساتھ جبرن مباشرت کر دی, یا وہ چھوٹی بچی تھی اس کے ساتھ مباشرت کر دی, یا وہ پاگل تھی اس کو کیا پتہ اس کے ساتھ مباشرت کر دی, لا يسقط حقها في الحبس,
تو حبس کا جو حق اس کو حاصل ہے وہ ساقط نہیں ہوگا بالاتفاق، اتفاقی طور پر، یعنی اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر شوہر نے مہر ادا نہیں کیا تھا، مہر کی ادائیگی سے پہلے جبر کر کے بیوی کے ساتھ مباشرت کر دی، یا وہ بچی تھی یا وہ مجنونہ تھی، پاگل تھی، شوہر نے مباشرت کر دی، تو آئندہ کے لیے عورت اپنے آپ کو روک سکتی ہے، یعنی انکار کر سکتی ہے مباشرت کرنے سے جب تک مہر وصول نہ کرے۔ وعلی هذا الخلاف الخلوۃ بها برداها، اس اختلاف کے اوپر خلوت کا بھی مسئلہ ہے۔ خلوت کا مطلب کیا کہ اگر اس عورت جس کا مہر شوہر نے ادا نہیں کیا ہے، اس عورت کے ساتھ شوہر نے خلوت کر دی، تو خلوت کے بعد اب دوبارہ یہ اپنے آپ کو شوہر سے روک سکتی ہے یا نہیں روک سکتی، تو اس کے اندر اختلاف ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ روک سکتی ہے، اور صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں روک سکتی۔ وَيَبْتَنِي عَلَى هَذَا اسْتِحْقَاقُ النَّفَقَةِ، اسی کے اوپر نفقے کا استحقاق کے مسئلے کی بنا بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں چونکہ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ نے آپ کو اب شوہر سے روکے رکھے، بھائی ایک مرتبہ دخول کر دیا، وہی کافی ہے، اب دوبارہ نہیں کر سکیں گے جب تک مہر ادا نہیں کریں گے، یہ عورت کو حق حاصل ہے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ یہ عورت کو حق حاصل نہیں، لہذا اب اگر عورت آپ نے آپ کو روک دیتی ہے اور شوہر کو مباشرت کرنے نہیں دیتی، تو صاحبین کے نزدیک یہ عورت ناشزہ، نافرمان قرار پائے گی۔ ناشزہ اور نافرمان کا خرچہ شوہر کے اوپر لازم نہیں ہوتا، لہذا شوہر کے اوپر اس کا نفقہ نہیں ہوگا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کو شرعی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو شوہر سے روک دے، شوہر کو اپنے آپ سے روک دے، ٹھیک ہے، مباشرت وغیرہ سے انکار کر دے، تو یہ جو انکار کر رہی ہے اپنے حق کے لیے کر رہی ہے، اس میں نقصان شوہر کا ہے، لہذا شوہر کے اوپر اس کا نان و نفقہ ان ایام کے اندر بھی لازم ہے، اور یہ عورت نافرمان اور ناشزہ قرار نہیں پائے گی۔ سمجھ گئے؟ یہی مسئلہ وَيَبْتَنِي عَلَى هَذَا اسْتِحْقَاقُ النَّفْقَةِ کا یہی مطلب ہے۔ لہما طرفین، یہ صاحبین کی دلیل، ان المعقود علیہ کلہ قد صار مسلما الیہ بالبتع واحد او بالخلوہ۔ معقود علیہ یعنی عورت کا ملکی بزا، وہ سب کے سب مکمل طور پر شوہر کے سپرد ہو گیا ہے، بالبتعۃ الواحدہ، پہلی بار مباشرت کرنے کی وجہ سے۔ جب شوہر نے مباشرت کر دی تو پتہ چلا کہ جو ملکی بوزہ ہے وہ مکمل طور پر شوہر کی ملکیت میں آ گیا، اس کے قابو میں آ گیا، اس کے سپرد ہو گیا، اس کے سپرد ہو گیا۔ وَلِهَذَا يَتَأَكَّدُ بِهَا جَمِيعُ الْمَهْرِ، یہی وجہ ہے کہ مباشرت کرنے کی وجہ سے پورا مہر مؤکد ہو کر شوہر کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ فَلَمْ يَبْقَ لَهَا حَقُّ الْحَبْسِ، اب روکنے کا کوئی حق اس کو نہیں، کیونکہ اب وہ چیز شوہر کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، اب یہ واپس نہیں لے سکتی۔ سمجھ گئے؟ کالبائع اذا سلم المبیع، یہ ایسا ہے جیسے کہ بائع مبیع جب مشتری کے سپرد کر دے، مشتری اس پر قبضہ کر لے تو اب واپس نہیں لے سکتا، بائع اس سے واپس نہیں لے سکتا۔ اسی طرح جب عورت نے ایک بار اپنا جسم شوہر کے حوالے کر دیا تو اب یہ جسم شوہر کا ہو گیا، دوبارہ واپس نہیں لے سکتی، لہذا انکار نہیں کر سکے گی۔ کون کہتے ہیں؟ صاحبین کہتے ہیں۔ وَلَوْ، امام سے فرماتے ہیں انہا منعت منہ ما قابل بالبدل، کہ عورت نے شوہر سے وہ چیز روکی ہے ما قابل بالبدل، جو بدل کا مقابل ہے، اس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ بدل کے ساتھ ہے۔ کیسے؟ لأن كل بتعۃ کیا ہے؟ تصرف فی البضع المحترم، اس لیے کہ ہر بار مباشرت کرنا یہ ایک محترم مقام کے اندر تصرف کرنا ہے، ایک محترم مقام کے اندر کیا کرنا ہے؟ تصرف کرنا ہے، لہذا ہر مباشرت کے بدلے میں شوہر کے اوپر کچھ نہ کچھ لازم ہو جانا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، ہر مباشرت کے بدلے شوہر کے اوپر کچھ نہ کچھ
لازم ہو جانا چاہیے. فلا یخلع عن العوض، لہذا یہ جب محترم بوزہ ہے اور شوہر اس کو وصول کرتا رہتا ہے تو ہر بار فلا یخلع عن العوض، عوض سے یہ خالی نہیں ہونا چاہیے. ابانۃ لخطرہ، اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو، وہی میں نے بتلا دیا تھا نا کہ مفت کی چیز نہیں ہے، سمجھ گئے. والتأکد بالواحدہ لجہالۃ ما ورائہا، یہ ایک سوال کا جواب. بھائی جب ہر وتی کے بدلے میں کچھ نہ کچھ شوہر کے اوپر لازم ہو جانا چاہیے، تو یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ شوہر ایک بار مہر ادا کرتا ہے اور پھر 40 سال زندہ رہے یا 60 سال زندہ رہے یا 100 سال زندہ رہے، دوبارہ ادائیگی کی ضرورت نہیں ہوتی. اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایک مرتبہ بھی مباشرت کر دی تو بھائی اگر 5 لاکھ مہر ہو، 10 لاکھ مہر ہو، 10 کروڑ ہو، تو ایک بار وتی کرنے کی وجہ سے وہ لازم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ تو گویا کہ وہ 10 کروڑ روپے ایک چیز کے بدلے میں ایک بار چلے گئے. اب بار بار جو کر رہا ہے تو 10 کروڑ بار بار دینا چاہیے. اب بات آئی سمجھیں. تو کہتے ہیں نہیں، پہلی والی وتی کی وجہ سے جو پورے کے پورا مہر لازم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بار وتی جو ہو گئی ہے یہ تو معلوم ہے، یہ تو کیا ہے؟ معلوم ہے. لہذا اس کا بدل مقرر کیا جا سکتا ہے کہ ایک معلوم چیز کا یہ بدل، معلوم چیز کا یہ بدل. اب کب تک زندہ رہیں گے، اب کب تک یہ کام کرتے رہیں گے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. لہذا مجہول چیز کے بدلے میں اب کچھ نہیں لیا جا سکتا. لہذا شروع میں اکٹھے سب لے لیے. بات آئی سمجھ میں. بعد میں شوہر کی مرضی ہے، جتنے چاہے استعمال کریں. وہ کچھ دن پہلے ایک آدمی آیا ہوا تھا، کہتے ہیں میری بیوی خفا ہو کر چلی گئی ہے، گھر چلی گئی ہے، والدین کے گھر. میں نے وجہ پوچھی تو پھر خود کہنے لگے کہ 6 مہینے ہو گئے ہمارے درمیان مباشرت نہیں ہوئی تھی، 7 مہینے. تو میں نے کہا کیا ہو گیا تھا بھائی، الگ رہ رہی تھی یا معاملات کیا تھے؟ کہنے لگے نہیں، ایک بیڈ پر سوتے تھے، بیچ میں بچہ ہوتا تھا اور 7 مہینے ایسے گزر گئے، ایسے گزر گئے. میں نے دل میں کہا کہ اس کو جانا چاہیے تھا بہت پہلے، لیکن اس نے بڑی دیر کر کے 7 مہینے پھر بھی تمہارے ساتھ گزار دیے. اب بات آئی سمجھ میں. بھائی عورت 3-4 دن تک صبر نہیں کر سکتی ہو، تم جو 7 مہینے ایک بیڈ پر گزارتے ہو. اور وہ کہتے ہیں، وہ مشہور شعر ہے، بتاتا ہوں پھر یار پتہ نہیں، وہ پشتو کا شعر ہے. وہ سوکی دیدن پسی لندی گی سوکی دکٹ اور زویچ خوبرازی میں. سمجھ گئے؟ اللہ اکبر کبیر. تو یہاں ایک بار جو وتی کی وجہ سے مہر موقد ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بار معلوم ہے، لہذا معلوم کے مقابلے میں مہر رکھا جاتا ہے. باقی وہ کب تک کرتا رہے گا، کرتا بھی نہیں کرتا، جیسے کہ یہ آدمی 7 مہینے ساتھ لیٹتے ہوئے بھی نہیں کرتا تو یہ اس کی مرضی ہے. اور دوسرا آدمی ہے کہ صبح و شام بھی نہیں دیکھتا تو اس کی اپنی مرضی ہے. سمجھ گئے؟ تو وہ جتنے بھی آگے ہیں وہ نامعلوم ہے. وَالتَّأَكُّدُ بِالْوَاحِدَةِ لِجَهَالَةِ مَا وَرَائِهَا، ایک کی وجہ سے جو مہر موقد ہو جاتا ہے وہ اس وجہ سے لِجَهَالَةِ مَا وَرَائِهَا، اس لیے کہ اس ایک بار کے بعد جو وطیے ہیں وہ سارے کے سارے مجہول ہیں. فَلَا يَصْلُحُ مُزَاحِمًا لِلْمَعْلُومِ، لہذا وہ معلوم کے مزاحم نہیں بن سکتے. مہر معلوم ہے اور وطی کتنا کرے گا، کب تک کرتا رہے گا، کتنے بار کرتا رہے گا، اس کا پتہ نہیں چلتا، لہذا وہ مجہول ہے. اور یہ مہر معلوم ہے، وہ مجہول اس مہر معلوم کے مقابلہ نہیں کر سکتے. ثم اذا وجد وطی آخر، لیکن جب دوسری بار وطی پائے گئی، وصار معلوما، اور وہ دوسری بار بھی وطی معلوم ہو گئی نا، کیونکہ ایک بار مباشرت کر کے مہر ادا نہیں کیا، دوسری بار مباشرت کر کے مہر ادا نہیں کیا، تو اب جو سارا کا سارا مہر لازم ہو رہا ہے وہ ان 2 بار مباشرت کرنے کی وجہ سے لازم. پہلے ایک بار کی وجہ سے تھا، اب کیا ہے 2 بار کی وجہ سے. 3 بار کرتا ہے تو پھر بھی مہر 3 بار کے بدلے میں. تحققت المزاحمت، یا مزاحمت متحقق ہو گئی، مہر بھی معلوم اور وطیات بھی معلوم.
لہذا جتنا بھی مال ہے اب یہ 3 بار مباشرت کرنے کے بدلے میں ہے، 4 بار کر دی تو 4 بار مباشرت کرنے کے بدلے میں. وصار المہر مقابلا بالکل، اور اس صورت میں مہر جو ہے کل کا مقابل بن جائے گا. مہر کیا بن جائے گا؟ کالعبد اذا جنا جنایتا یدفع کلہ بہا، جس طرح کہ کوئی غلام ایک جنایت کر لے، بڑی جنایت کر دے، بڑا جرم کر دے، تو سارا غلام جس کی جنایت کر دے، جس کا نقصان کیا ہو، اس کو دے دیا جاتا ہے. ثم اذا جنا اخرى واخرى یدفع بجميعها، پھر جنایت کرے، پھر بھی بدلے میں ایک ہی غلام دے دیا جاتا ہے. کیا دیا جاتا ہے؟ ایک ہی غلام دے دیا جاتا ہے. دیکھیں، ایک بار جنایت کرے، بدلے میں پورا غلام دینا ہے، لیکن ابھی تک پکڑا نہیں گیا. دوسری جنایت کر دی، پھر بھی کیا ہے؟ پورا غلام دینا ہے، لیکن ابھی پکڑا نہیں گیا. پھر تیسری جنایت کر دی، جنایت اتنی بڑی کہ پورا غلام بدلے میں دینا ہے. اب تیسری بار جنایت کرنے کے بعد وہ گرفتار ہو گیا. کتنی جنایتیں ہو گئی؟ 3 بار. تو کیا 3 بار جنایتوں کے لیے الگ الگ غلام دیا جائے گا؟ نہیں بھائی، 3 جنایتیں کیے، بس یہ پورا غلام لے لو، پورا غلام لے لو. اس طرح ایک بار وہ وتی کر دی، پورا مہر لازم. لیکن اگر عورت نہیں مانگ رہی، 2 بار وتی کر دی، پھر بھی پورا مہر لازم. اور یہ پورا مہر 2 بار مباشرت کرنے کے مقابل میں. 3 بار مباشرت کر دی، اب عورت نے مہر مانگ لیا، تو اب اس صورت میں یہ جو مہر ہوگا وہ 3 بار مباشرت کے بدلے میں ہوگا. لہذا ہر بار عورت اپنے آپ کو شوہر سے روک سکتی ہے، انکار کر سکتی ہے مباشرت سے. وَإِذَا أَوْفَاهَا مَهْرَهَا نَقَلَهَا، کیا یہ اچھا صحیح ہے. وَإِذَا أَوْفَاهَا مَهْرَهَا نَقَلَهَا إِلَى حَيْثُ شَاءَ، جب مہر کی ادائیگی کر دی تو اب شوہر کی مرضی ہے، جہاں چاہے اس کو لے جا سکتا ہے. لقوله تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسکنوہن من حیث سکنتم، ان کو وہی ٹھہراؤ جہاں تم ٹھہرتے ہو، جہاں تم رہائش پذیر ہو. اگرچہ یہ آیت عدت سے متعلق ہے، لیکن چونکہ الفاظ مطلق ہے، لہذا عام حالت کے اندر بھی جہاں شوہر ہے وہیں پر عورت رہے گی. وقیل لا یخرجها الى بلد غیر بلدها، اور ایک قول یہ ہے کہ اس عورت کا جو آبائی گاؤں ہے، علاقہ ہے، اس آبائی علاقے سے اس کو باہر نہیں لے جائے گا. کیوں؟ لأن الغریب تؤذى، اس لیے کہ غریبہ کو کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. ناشنا دوسری جگہ میں جائے گی تو اس کو اپنے ناشنا پنی کی وجہ سے تکلیف پہنچے گی. وفی قرى مصر قریبہ لا تتحقق الغربہ، کہتے ہیں جو قریب علاقے ہیں نا، شہر کے قریب علاقے، مضافات وغیرہ، لا تتحقق الغربہ، اس میں غربت متحقق نہیں ہوتی، ناشنا پنی متحقق نہیں ہوتی. اب بات سمجھ میں؟ مطلب یہ کہ شہر کے مضافات میں تو لے جا سکتا ہے، لیکن دوسرے شہر نہیں لے جا سکتا، دوسرے ملک کو نہیں لے جا سکتا جب تک وہ راضی نہیں ہوگی. قال ومن تزوج امرأة، کیا ہو گیا بھائی؟